لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم، ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ارباب کرم اور تمام ناظرین کرام، یہ سلسلہ مجالس جو تربیت نفس کے عنوان سے ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور میری کجمج بیانی کے باوجود آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ ان مجالس کو سماعت فرماتے ہیں، میرے لیے بھی اضافہ ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس مادی دنیا میں۔ اس کے ساتھ اس کے پاس ایک روح ہوتی ہے، یعنی باڈی ہے، سول ہے، جسے آتما کہیں، جسم، شریر اور آتما ایک چیز، یہ تو سبھی کے پاس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اختیار کے ساتھ اللہ نے ایک نفس دیا ہے، اور چونکہ انسان کے پاس اس کا امتحان لینا مقصود تھا اللہ کو، کہ انسان کو یہ دیکھے کہ کون اس میں اچھا ہے اور کون برا ہے۔ کیونکہ ہر جگہ ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، الذی جس میں آیا ہے دوسری آیت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں اس لیے موت کو اللہ نے خلق کیا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں احسن عمل، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یعنی ہمارے پاس یہ صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے، اور اسی لیے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دو طرح کی طاقتیں سمو دی ہیں۔ ایک اس کی طاقت ہے جو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی قوت قدسیہ ہے، قدسی کہتے ہیں فرشتے کو، تو قوت قدسیہ کا مطلب ہے اینجل پاور اس کے پاس ہے، جیسے فرشتوں میں صفت ہوتی ہے ایثار کی، فرشتوں میں صفت ہوتی ہے گناہ نہ کرنے کی، اور دوسری اس کی قوت حیوانیہ ہے جو اینیمل پاور ہے، یہ جو ملے کھا لو، جو چیز حاصل ہو جائے اٹھا لو، یہ اس کے یہ سوچے بغیر کہ اس میں ہمارا کوئی رشتہ ہے، ہمیں کوئی فائدہ ہے، ہمارے دین کا کوئی فائدہ ہے۔ تو جب دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے پاس اینیمل پاور بھی ہے اور اس کے پاس قوت قدسیہ یا جسے کہیں کہ اینجل پاور بھی ہے، ان دونوں کی بیلنسنگ کا اسے اختیار دیا گیا، توازن اس کے پاس ہے۔ مگر بات کیا ہے کہ امتحان لینے کے لیے اس میں یہ جذبہ دے دیا گیا، جیسے میں اکثر کہتا ہوں اور شاید ان مجالس میں بھی یہ بات آئی ہو کہ فرشتوں کو بھوک لگتی ہی نہیں، تو انہیں ذائقہ بھی نہیں معلوم ہوتا، انہیں کھانا بھی نہیں ہے، انہیں کسی آرام، اور انسان کو آرام کی ضرورت ہے، فرشتوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر گرمی ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر سردی
ہونے لگے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر ہم کو زحمتیں برداشت کرنا پڑیں، تو انسانوں کی یہ اب مجبوریاں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اسی میں کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی آزمائش کریں، اس کے لیے اس کو ایک نفس دیا، نفس کا کام جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترجمے میں آیا ہے کہ فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں، کیونکہ اس کا تو کام ہی ہے کہ برائی کی طرف ابھارے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے۔ اب غور کریں کہ بھائی جناب آدم کو تو بہت بڑی پرسنالٹی اور ڈگنیٹی تھے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، ان کا سلیکشن کیا تھا، جنت میں تھے، تمام ان پر نعمتیں اللہ نے اپنی تمام کر رکھی تھیں، لیکن جس چیز کو منع کیا تھا وہ یہ پھل نہیں کھانا۔ اب دیکھیں، آپ غور کر لیجئے کہ یہ جو جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں لاؤ کھا کے دیکھیں، کسی صورت سے بھی پیدا ہوا، یہ آخر وہ نفس ہی تو تھا۔ کون سی چیز کی کمی تھی جب اتنی ہر چیز آپ کو، ہمارے ہاں تو بلکہ ایک مثل عربی کی ایک کہاوت جسے کہیں ہے کہ الانسان حریصم ما منع، انسان اس چیز کا لالچی ہو جاتا ہے جس کے لیے منع کر دیا جائے۔ آدمی اگر ڈائبٹک ہو جائے اور اس کو شوگر منع ہو جائے تو اب مٹھاس اتنی اچھی لگنے لگتی ہے، اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ آدمی، میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ چھپ کے میٹھا کھاتے ہیں، ایسا بھی دیکھا۔ اسی طرح سے جو بلڈ پریشر میں معلوم ہوا نمک بند ہو گیا ہے تو اب ہر نمکین چیز پسند ہونے لگتی ہے۔ تو کہ انسان کو جس چیز کے لیے منع کیا جائے، یہ وہی ہے کہ نفس اس کو اسی راستے کے اوپر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب نفس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس کو اس ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے تو بچیں کیسے؟ تو آیت کہہ رہی ہے کہ یہ بات تو ہے، مگر رحمت پروردگار جو ہے وہ حفاظت بھی کرتی ہے، رب کا رحم بندے پر ہوتا رہتا ہے، اس کے پاس غور و فکر کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے کہ سوچے میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، یا اس کے پاس ایک الارمنگ سسٹم ہے۔ کبھی کوئی بھینس دنیا میں ایسی نہیں ہوئی کہ جو کسی دوسرے کے کھیت میں چرنے گئی ہو اور اس کو ڈنڈے مارے جا رہے ہوں تو وہ سمجھے کہ کیا غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیا خطا ہو گئی ہے۔ لیکن آدمی جو ہے، ہیومن بینگ، ہمارے جتنے انسان ہیں، ان سب کو معلوم ہو جاتا ہے اگر وہ غلط کام کرنا شروع ہی کرتے ہیں تو پہلے ہی سے ایک الارم سسٹم ہے، اللہ نے نظام بنا رکھا ہے کہ وہ الارمنگ سسٹم بتانے لگتا ہے کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح۔ یہ وہ کر دے ایک الگ بات ہے، جھوٹ بولنے سے پہلے الارم بتانے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، چوری کرنے سے پہلے الارم میں بات آنے لگتی ہے، انسانی الارم، یعنی اس کو یہ تمیز بخشی گئی ہے کہ وہ غلط کام نہ کرے، اس کی وجہ سے یہ پروردگار عالم کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے۔ ورنہ آپ غور کیجئے، اچھا اسی لیے آپ کو شاید آپ کے لیے بڑی دلچسپ بات ہو، ہربیو کوڈ جو یعنی یہودیوں کا پرانے زمانے کا تھا، اس کے اندر جانوروں پر جو ہربیو کوڈ تھا اس میں جانوروں پر بھی مقدمے چلائے جاتے تھے۔ مثلا کتے نے کسی کو کاٹ لیا ہے تو کتا عدالت میں ہے، کتے سے سوال کے سامنے فرد جرم کہ تمہارا یہ جرم ہے، اس کے بعد اسے بولنے کا موقع دیا گیا تو بھونکتا رہے گا، اس کے بعد سزا دے دی جائے گی۔ اگر کوئی درخت کسی کے اوپر گر جاتا تھا تو اس درخت کو بھی سزا ملتی تھی کہ ڈال کو اب جیسے بھی وہ سزا دیتے رہو، جانوروں کو سزا دی جاتی تھی، مرغوں کو، یہ ایک طریقہ تھا۔ اس کے بعد انگلینڈ تک میں یہ تھا، میں آپ سے عرض کروں کہ انگلینڈ میں 18ویں صدی میں یا 19ویں صدی میں، یہ دھیان نہیں ہے مجھے، شاید 1853 کے قریب ہے، تب تک یہ تھا کہ جس آلے سے قتل ہوا ہو یا کسی کو مارا گیا ہو وہ آلہ جو تھا وہ جمع ہو جاتا تھا۔ خیر یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر وہ حوالے کر دیا جاتا تھا مقتول کے، جس کا قتل ہوا ہے اس کے وارثوں کو، کہ تم اس کو کوٹ کاٹ کے اس سے انتقام لے لو۔ مثلا خنجر ہے، بھئی شمر کا جو خنجر حلق حسین علیہ السلام پر چلا تو خنجر کی غلطی تھوڑی ہے، کیا ہم پکڑیں گے خنجر چل گیا ہے، یہ تو بات ہے کس کے ہاتھ میں ہے، کون صاحب اختیار ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں کو نہیں، وہ جمع ہو جاتا تھا کہ بڑا بھیانک قسم کا ہتھیار ہے، اس نے قتل کیا ہے تو اب یہ باہر رہے ہی نہیں، جمع کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم ہنستے ہیں کہ یہ کیا تھا۔ اچھا آج بھی سنتے ہیں کہ یہ کنونشن تھا کہ اگر جج صاحب نے کسی کو پھانسی کی سزا دی تو وہ قلم کی نب توڑ دیتے تھے کہ اب گویا خدا نخواستہ ایک دوسرے کو پھانسی کی سزا نہ دینی پڑے۔ یہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ قاعدے سے تو جج صاحب کو اپنا ہاتھ توڑنا چاہیے کہ اسی ہاتھ نے اس قلم سے لکھا ہے۔ قلم کو کیا، جو قلم اٹھائیے، اگر ایک قابل آدمی کے ہاتھ میں قلم آ جائے گا وہ اچھا لکھے گا، کسی جاہل کے ہاتھ میں آ جائے گا نہیں لکھ پائے گا،
کم فہم آدمی کے پاس آئے گا اس طرح گفتگو. قلم نہیں، یہ تمام چیزیں کچھ اپنا نہ دماغ رکھتی ہیں نہ اختیار رکھتی ہیں. اصل جس کے پاس اختیار ہے وہ انسان ہے. اس لیے اسلام نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جانوروں کی سزا شروع ہو گئی ہو اور پیڑ کو سزا ملنے لگی ہو اور ہتھیار کو سزا مل رہی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ نفس جو ہے انسان کا وہ اسے گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے. تو اب اس کے لیے ہوشیار رہے آدمی. تو میں نے آپ سے بتایا کہ مگر وہ لے کیسے جاتا ہے؟ بھائی کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی، وہ ایسا تو نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایک محبت دی گئی ہے، یعنی وہ چونکہ اسے ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے تو مجھے کھانے میں مزہ بھی ملتا ہے، مجھے آرام کی ضرورت ہے تو آرام میں مزہ بھی ملتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ مجھے اپنے سے محبت ہے. اپنے سے محبت ہونے کی وجہ سے مجھے اس کے جتنے فائدے ہیں اور جتنا آرام ہے اور جتنی آسائش ہے اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ حب دنیا ہے، یعنی میٹیریل ورلڈ کی محبت ہے جس سے سب پھوٹنے لگتی ہیں، تمام چیزیں آنے لگتی ہیں. شاید میں نے کل ہی آپ سے ذکر کیا تھا یا پرسوں، یاد نہیں پڑ رہا ہے، کہ حسد جو ہے، جیلسی جو پیدا ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں. تو جو ذرا سا ہمیں آگے دکھائی پڑتا ہے اس سے اچھا نہیں لگتا. وہ دولت میں آگے چلا جائے تو ہمیں غصہ آتا ہے، وہ مقبولیت یا پاپولیرٹی میں آگے بڑھ جائے تو ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو لوگ چاہنے لگیں یہ ہمیں پسند، یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں جب جیلسی ہمیں ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جیلسی بھی ایک ایسا بیج ہے اگر دل میں لگ گیا، کیونکہ یا ذہن میں آ گیا وہ بیج، تو وہ اتنا سا نہیں رہے گا. جیسے انکر پوس میں پھوٹتا ہے ایک بیج میں، اس کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے، پھر پتیاں نکلتی ہیں، پھر تنا نکلتا ہے، پھر ایک بہت بڑا درخت جتنا پرانا ہوتا چلا جائے گا. ایک پیڑ اگر پودے کی شکل میں نکل بھی آئے تو اس کو اکھاڑ کے آپ یوں پھینک سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک پورا پیڑ تیار ہو جائے اور درخت بن جائے تو اگر آپ اس کو 20 سال بعد ہٹانا چاہیں گے تو نہ جانے کتنی کلاڑیوں کی ضرورت پڑ جائے گی، کتنے آرے لگیں، کتنی کھدائی ہو تب جا کے نکلے. اسی لیے سمجھداری یہ ہے کہ کسی برائی کا بیج اگر دل میں یا دماغ میں پنپنے لگے تو اس کو اسی وقت ختم کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو انتظار کیا جائے. خود ختم تو پروردگار عالم کسی اسٹیج پر کر سکتا ہے بندے کی تڑپ دیکھ کر کے، لیکن یہ تو عرض کرنا کہ جتنی چیزیں یہ سب ہیں، جتنے وہ سب حسد سے اپنے آپ پھوٹنے لگتی ہیں. ابھی آپ بیک بیٹنگ کرتے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اس پر الزام لگا رہے ہیں، اس کی چغلخوری کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ صرف حب دنیا کی وجہ سے. جو ہمیں اپنے سے محبت ہوتی ہے، اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، تو کوئی بھی آدمی اگر نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو، اپنے سیلف کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور یہی جذبہ جب میں کچھ کرنے نہیں پاتا ہوں، آپ غور کیجئے، اگر مجھ سے رکاوٹ ہو جاتی، میں کچھ نہیں کرنے پا رہا ہوں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں غصہ کرتا ہوں، مجھے اینجر ہوتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے. اب یہ غصہ ایک ایسی بری صفت ہے، ایک ایسی گویا خراب عادت ہے، غصہ آ جاتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدھا پاگل پن ہے. غصے میں آدمی آدھا پاگل ہو جاتا ہے، اور غصہ آنے سے آدھا پاگل ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب اتر جاتا ہے تو پاگل پن ختم ہو جاتا ہے. پاگل ہمیشہ پاگل رہتا ہے، اور اگر نہ اترے تو واقعی پورا ہی پاگل ہے. تو غصہ آنا، حضرت نے فرمایا، آدھا پاگل پن ہے. غصے کو بہت برا کہا گیا کہ اچھا کیونکہ غصہ جب آتا ہے وہ کہا جاتا ہے دو طرفہ نقصان کرتا ہے. اگر کسی ایسے آدمی پر غصہ آ گیا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جس سے ہماری نہیں چلتی، ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہم سے زیادہ صاحب اختیار ہے، تو پھر ہم جتنا کھولن ہوگی سب ہمارے اوپر ہوگی کہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی. لیکن اور اگر ہمارا اختیار وہ ہم سے کچھ کمزور پڑ رہا ہے، چاہے مالی حالات سے، چاہے حیثیت کے اعتبار سے، تو پھر اس کا اظہار ہوگا. پھر یہی غصہ ہوگا کہ آخر میں قتل تک کروا سکتا ہے. میں نے آپ سے جب قابیل اور حابیل کے واقعے میں حسد میں دکھایا تھا کہ غصہ ہی تھا قابیل کا جس نے حابیل کو قتل کروا دیا. تو اگر آپ کبھی بھی تلاش کریں تو یہ ساری خرابیاں دنیا کی اور مادی محبت سے پیدا ہوتی ہیں جو نفس کے اندر موجود ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے، اگر یہ محبت نہ ہو تو کائنات چلے بھی نہیں. یعنی یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی صفات ہیں، آپ مان لیجیے تھوڑی دیر کو کہ اگر یہ جذبہ جو کسی ایک مرد کو ایک عورت کی طرف رجحان رہتا ہے، میلان پیدا ہوتا ہے، یہ نہ ہو
نہ مرد میں ہو نہ عورت میں ہو تو کائنات ختم ہو جائے گی، نہ لوگ شادی کریں گے، نہ بچے پیدا ہوں گے، نہ یہ. تو جذبہ اپنے آپ میں صحیح ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہو جائے، یعنی اگر درمیان میں نکاح آ جائے تو پھر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. یعنی نفسانی جذبہ ہے، اس کا ڈائریکشن صحیح ہو جائے، اگر اس کی دشا ہمیں صحیح مل جائے گی تو وہ اپنے آپ میں خراب نہیں رہ جائے گا. یہی ہے اگر مثلا ہم بھوک لگتی ہی نہیں تو ہم کیوں کھانا کھائیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مومنوں کے اوپر فرض ہے کہ بیٹھ کر کے 3 روٹی رات میں کھایا کریں، 3 دن میں کھایا کریں. تو چند مومن بے وقوف بیچارے جو دنیا میں سمجھے جاتے ہیں بے وقوف، وہ بیٹھے ہوئے روٹیاں کھا رہے ہیں، جی نہیں چاہ رہا مگر چبا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. جیسے نماز میں دل لگے نہ لگے اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، تو ویسے ہی ہوتا. لیکن اللہ نے نظام یہ بنایا کہ نہیں بھوک لگے گی، تمہاری آزمائش ہم یہ کریں گے کھایا کیا، ہمیں یہ نہیں ہے تم نے حلال و حرام کا جو فرق کیا ہے اس سے تمہاری آزمائش کریں گے. کھاؤ گے تو ایسا تو نہیں کہ کھائے بغیر رہ جاؤ، پیو گے پیاس لگے گی، کیا چیز پی ہے، تم نے پانی پیا ہے یا کچھ اور پیا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہو جائے گی کہ تمہارا رجحان کس طرف جا رہا ہے. تو ویسے ہی جتنے جذبے ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ بات غصے کی آ گئی. انجر جو ہے، اچھا اس میں شاید کسی دن میں نے ذکر کیا ہے، ابن عمیر ایک بہت بڑی شخصیت ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ائمہ معصومین جو ہیں ہمارے 12 امام یا نبی جو ہے اور جناب فاطمہ ہیں انبیاء، ان کی عصمت پر کیا دلیل ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو ابن عمیر نے کہا تھا کہ دیکھیے گناہ کرنے کی جو وجہ ہیں وہ جان لیجیے. ایک گناہ کرنے کی وجہ لالچ ہوتی ہے، ہمیں لالچ ہے کہ ہمارا مال بہت ہو آ جائے، ایک گناہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے. ایک گناہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ غصہ، غضب ہوتا ہے جو ہمیں درمیان میں لے آتا ہے. تو لالچ ہے، غضب ہے. اچھا انہوں نے ابن عمیر نے کہ بھائی امام کو لالچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر غور کیا جائے تو امام کو لالچ کی اس لیے کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. جب وہ یہ کہہ دے، درخت سے کہہ دے، مومن کہہ دے کہ ادھر چلے آؤ تو چلا آئے گا. بہت مشہور واقعات میں ہے کہ امیر المومنین نے کچھ گفتگو فرمائی تھی اور دیوار سونے کی ہو گئی تھی، تو کہا تو میں نے کہا نہیں ہے. یہ ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس اس طرح کی صورت حال ہو تو لالچ کی کوئی ضرورت نہیں. حسد ایک جذبہ ہوتا ہے، حسد وہ کرتا ہے جو کس سے، جو ہم سے بلند ہو. اب بتائیے امام معصوم سے بلند کون سی ذات ہوگی؟ ان کی طاقت پر حسد کرے تو جس کے پاس پورے لشکر لگے ہوئے ہیں وہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ حسد وہ نہیں کرتا. یعنی جتنی وجہیں ہیں عصمت کے سلسلے میں کہ عصمت میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، لالچ اس کے پاس نہیں، حسد اس کے پاس نہیں ہے. اب اس کے بعد فرمایا شہوت نہیں ہوتی، یعنی شہوت نفسانی خواہشات جو حرام طریقے سے ہوں وہ نہیں ہوتی. تو اس نے کہا، اس کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام قید خانے میں تھے. ہارون رشید یہ چاہتا تھا کہ کچھ بدنام کرے آپ کو، اب بادشاہ ہے، اب کو اس کی کچھ چلتی نہیں ہے. قید خانہ بھی ایسا کہ جس کے اندر اندھیرا ہے، یہ ہے. اس میں ایک انتہائی خوبصورت عورت کو، یہودیہ تھی شاید، اس کو لایا گیا اور کہ تم جاؤ وہاں پر. پہلے تو امام سے کہا گیا کہ میں آپ کو کنیز دینا ہوں، آپ نے کہا نہیں مجھے کنیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو بھیجا گیا کہ نہیں تم جاؤ. اب اس نے کیا کیا، سب پوری تیاری کر لی اپنی، اور سب لوگوں کے ساتھ کہ چلیں گے کوئی دکھائیں کہ دیکھیے ہم نے پکڑ لیا، سی بی آئی کی طرف سے وہ آئی ہے پوری. تو ہارون رشید تھا اس کے ساتھ. اب جو آیا تو دیکھا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اور سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کنیز پیچھے وہ بھی سر سجدے میں رکھے، ایک یہودیہ عورت. اب بادشاہ اتنا غصہ آ گیا ہارون رشید کو، کہنے لگا تمہیں اسی لیے بھیجا تھا میں نے، یعنی جو زبان بات اندر ہوتی باہر آ جاتی ہے. تو اس نے بھی تڑپ کے جواب دیا، اس نے کہا کیا تو نے اس کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے؟ کیا تم نے اس کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ میں آئی تو یہ سر سجدے میں رکھے تھا، اور مجھے آسمان سے کی طرف سے لگ رہا تھا کہ حوران بہشت جو ہیں کہہ رہی تھیں ارے ہم سب اس کے منتظر ہیں، یہ ایسی ذات ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. تیری کیا حیثیت ہے جو تو آئی ہے اور اس کو بدنام کرنا چاہتی ہے؟
کہ میرے اوپر وہ اس کیف طاری ہوا اس ذکر کا اور اس کمال کا کہ میں خود سر سجدے میں رکھ کر کے بیٹھ گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ابن عمیر نے کہا کہ بھئی شہوانیت کا اس کے پاس کوئی ضرورت نہیں، اس کے پاس نفسانی خواہشات ہوں، لالچ اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، حسد اس کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا غصہ اس کے پاس نہیں ہوتا، غصہ نہیں کرتا، اور جب غصہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو اس کے پاس غصہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا غصہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پھر عدل نہیں کر سکتا۔ جو بلا وجہ غصہ کرے گا تو پھر غصے میں عدل نہیں کرے گا، اس لیے کہا یہ کہ وہ غصہ نہیں۔ یہ چار بنیادی باتیں ہیں جو ابن عمر نے بتائیں کہ عصمت معصوم کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کہ غصہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ان معنوں میں بے جا غصہ یوں کہہ دوں، ابھی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں پوری صورتحال کہ بے جا غصہ نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، اور شہوانیت یا لسٹ، چاہے وہ پیٹ کی والی ہو یا کسی اور طرح کا لسٹ ہو، یہ اس کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ پریشان ہو اس کے لیے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ غصے میں بھی یہی مصیبت ہے۔ اب میں آپ کس کو متوجہ جس چیز کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں جلدی دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اس کے پیش نظر، کہ غصہ بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے، مثبت اور منفی ہوتا ہے۔ یعنی غصہ بالکل نہ کرنا کہ کسی بات پر غصہ آتا ہی نہیں، تو پھر اگر آپ کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے بزدلی پیدا ہوتی ہے، پست ہمتی ہوتی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کو کہ ایک بندہ ہے اور وہ جا رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ لیے ہوئے، لوگ ماں کو تماچے لگا رہے ہیں، اس کو غصہ آتا ہی نہیں، نہیں ہم تو غصہ نہیں کریں گے۔ یہ صفت ہوگی کہ یہ ذلت کی بات ہے، اسے جان دے دینی چاہیے اپنی ماں کی حفاظت کے لیے۔ ہمارے ملک کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے، ہمارے ملک کو کہہ رہا ہے، ہم غصہ ہی نہیں آتا۔ تو غصے کا یعنی افراط و تفریط جسے ہم لوگ کہیں، زیادہ و کم، زیادہ کسی چیز کا ہونا بھی برا ہے اور کم ہونا بھی برا ہے۔ اب میں دکھا دوں خاصان خدا کا غصہ، اللہ کے مخلص بندوں کا غصہ، کہ انہیں غصہ آتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ خیبر کے موقع پر گئے تو کسی نے شرارت دکھانے کے لیے اور اللہ نے آپ کا کمال کو ظاہر کرنے کے لیے آپ جنگ فرما رہے تھے، تو آپ کی سپر وہ پیچھے سے لے کے جیسے کوئی بھاگ جائے، بھئی آپ آج کے دور میں کوئی آدمی بیچارہ اپنا موبائل لیے ہوئے گفتگو کر رہا ہے، ایک آیا اس نے اسنیچ کیا اور لے کے چلا گیا۔ وہ لے گیا تو یہ نہیں کہ حضرت علی دوڑے کہ لاؤ میں سپر لے لوں، آپ نے وہ خیبر کا دروازہ ہی اکھاڑ دیا، پورا خیبر کا پورا دروازہ، جس کو پتہ نہیں کتنے شاید 40 آدمی اس کو اٹھا کے ٹھیک کرنا چاہتے تو ٹھیک نہیں کر پائے کہ اس کو صحیح کر دیں اس خیبر کے دروازے کو۔ تو اگر امیر المومنین کا غصہ وہاں دکھائی نہ پڑتا تو آپ کی قوت کا بھی اندازہ نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی تھی۔ تو اس غصے سے یہ اسی طرح ملتا ہے ہمیں حضرت علی کے سلسلے میں کہ مولا جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد دفن آپ کی وصیت کے مطابق ہوا، اور آپ نے جن لوگوں سے آپ کو شکایت تھی ان سے ان کے دفن میں نہ شریک ہونے کی وصیت فرمائی تھی، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ تو جن کے اب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ بھی غصہ تھا جناب فاطمہ کا، اگر یہ کہا جائے کہ غصہ مذموم ہوتا ہے تو بھلا ان کے پاس کیسے غصہ آ جائے گا؟ نہیں، کوئی وجہ ہوگی۔ وہ گویا یہ دکھانا چاہتی تھیں جناب فاطمہ کی شکایت اور غصہ اس بات کی دلیل تھی کہ ساری دنیا حق اور باطل کو پہچان لے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کے جس سے ناراض ہو تو اس کے بارے میں ہمارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کا مقصود تھا، ورنہ آپ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے ایک باغ کے سلسلے میں کہ وہ باغ جو تھا اس کے لیے ناراض تھیں، اور انہوں نے تو ہمارے ہاں ذاکر حسین فاروقی صاحب بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، ہسٹورین ذاکر حسین فاروقی، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ارے کہا کتنا بھی بڑا باغ رہا ہو وہ جناب فاطمہ کے دل سے بڑا تھوڑی تھا، تو اگر ان کا کوئی غصہ ہے یا کوئی ان کا اسٹینڈ ہے یا کوئی ان کا مقصد ہے تو کوئی وجہ اور ہوگی، یہ نہیں ہوگا باغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بنت رسول کے دل سے بڑا نہیں تھا۔ تو اب جس کے شوہر کا یہ عالم ہو کہ وہ ایک روٹی کے سوال کے اوپر اونٹ کی پوری قطار دے دیتا ہو، اس کو کیا ہے کہ کتنے کھجور کے پیڑ تھے اور کیا وہ خود کب کھاتے تھے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اور ہم تلاش کریں تو دیکھیں کہ حضرت علی نے اس وقت جب پھر آپ نے دفن کر دیا رات میں، اب صبح جب لوگوں کو پتہ چلا تو بہت سے لوگوں کو یہ خیال گزرا ہوگا کہ بھئی یہ ہسٹوریکل ایونٹ تھا، اور اس ہسٹوریکل ایونٹ میں ہم نہیں تھے تاریخ میں تو یہ ہوا، اور امیر المومنین نے نہ جانے کتنی قبریں ایسی بنا دیں
جو اصل نہیں تھیں اس کی شبیہیں بنا دی کہ یہی نہیں معلوم تھا کون سی قبر ہے. اور آج بھی لوگ صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہاں دفن ہیں. یہ بھی ہے. اور تو جناب وہ لوگ آ گئے کہ ہم عورتوں کو بلا لیا کہ وہ قبر سے نکالیں میت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اور ہم پھر سے دفن کریں گے. بنت رسول دفن ہو گئی, ہم نہیں تھے. تو امیر المومنین نے کیا کیا کہ وہ ایک زرد رنگ کا جبہ تھا امیر المومنین کا, جو بہت خاص موقعوں پر آپ پہنتے تھے جہاد میں اور جنگ کے موقع پر, وہ پہنے ہوئے, وہ ہاتھ میں آپ کے تلوار ذوالفقار تھی, اور قبر پر اس طرح بیٹھے کہ ایک پیر ادھر تھا ایک ادھر, اور منہ سے کف جاری تھا. اور آپ نے فرمایا اگر فاطمہ کی قبر سے ایک مٹی کی چٹکی اڑ گئی تو میں مدینے کو خون سے بھر دوں گا, ندیاں بہ جائیں گے خون کی. کوئی ادھر بڑھا ادھر غصے کا یہ عالم تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ اگر علی غصے میں ہوں اور مٹی کے گھوڑے پر بیٹھے ہوں تو پھر بولنا نہیں. اب ہم رسول اللہ کی تو علامتی گفتگو تھی, مٹی کے گھوڑے پر امیر المومنین کیوں بیٹھیں گے, قبر کے اوپر ہونا آپ کا. تو غصہ نہ ہوتا تو فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل بھی نہیں کروا سکتے تھے. اس غصے سے آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کروایا. لیکن یہی غصہ ذات کے لیے کبھی نہیں ہوا. ایک جہاد میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے جنگ فرما رہے ہیں اور جنگ فرماتے فرماتے جب اس کو زیر کر لیا اور زیر کرنے کے بعد اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. عمرو بن عبدود کے لیے ملتا ہے جنگ خندق میں, تو اس نے لعاب دہن اپنا اکٹھا کیا منہ میں. حالانکہ اس میں ہمارے ایک بزرگ عالم نے بات بڑی اچھی کہی ہے کہ بہادر آدمی تھا, ورنہ موت کے وقت منہ میں تھوک آ جائے خشک ہو جاتا ہے, یعنی آدمی خطرے میں آ جاتا ہے. تو منہ میں اتنا لعاب دہن اس نے اکٹھا کیا کہ اس نے آپ کے چہرے اقدس کی طرف پھینکا. آپ کے چہرے پر پڑا, کسی کے اوپر ہوگا اسے غصہ آ جائے گا. جیسے ہی غصہ آیا آپ اتر کے ٹہلنے لگے. لوگ چلانے لگے کہ ارے علی نے موقع پا کر کے بھی چھوڑ دیا. وہ حیران ہو گیا جس سے جنگ ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہوا. مولا نے کہا میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, مگر مجھے اب غصہ آ گیا تو میری ذات اس میں شامل ہو گئی. حالانکہ آپ کی ذات تو نفس رسول و نفس اللہ ہے, مگر آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کی ذات شامل ہو جائے تو آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کسی صورت سے اس کے اندر شامل ہوں, جہاد فرمائیں. نہیں, آپ نہیں. دوبارہ پھر آپ نے جہاد فرمایا اور اس کو زیر کیا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ غصہ بہت بڑی صفت بھی ہے, مگر صحیح جگہ پر ہو. اگر اس کا مقام صحیح نہ ہوا تو یہ نفس کو گمراہی کی طرف لے جائے گی. تربیت نفس کے لیے غصے کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری کام ہے. اب ہمارے ہاں وہ بھی مثالیں ملتی ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے چوتھے امام جو تھے وہ دسترخوان پر تھے اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کنیز, اچھا کنیز جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیسے مرد غلام ہوتے ہیں عورتیں کنیز ہوئیں. وہ لائی کاسا سالن سے بھرا ہوا, برتن ہے, بڑا برتن ہوگا جسے ہم کاسا کہیں گے. کاسے میں سالن بھرا ہوا تھا تو وہ گرم ورم بھی ہوگا. وہ سالن لے کے آئی اور ٹھیک جس وقت گزر رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا, اس کے ہاتھ سے وہ کاسا چھوٹ گیا اور آپ کے اوپر گرا. اچھا اب گرا تو کیا ہوگا بھائی, سالن آپ کے اوپر. میرا ایک تجربہ ہے, ایک صاحب سے ہمارے سامنے ان کا ڈونگا چھوٹ گیا تھا. شیروانی ہمیشہ کے لیے میری خرابی ہو گئی تھی ایک جگہ پر. وہ گرم وہ لا رہے تھے میرے لیے, محبت میں لا رہے تھے. اور خیر وہاں غصہ ہونے کے بھی سوال نہیں, میری اوقات کیا تھی, وہ میرے میزبان لوگ تھے, انہوں نے پھینک دیا, گر گیا ان کے ہاتھ. وہ اچھل کے سب سالن شیروانی اور پاجامے پر. شام کو میں ایک جگہ مجلس میں شرکت کے لیے گیا ایک صاحب کی, تو بعد میں جب ان کو پتہ ہے میں کہوں کہ آپ کرتے پاجامے میں چلے آئے ہیں, یہاں تعجب ہے, دوسرے شہر میں مطلب ایک جو پروٹوکول ہے وہ نہیں. تو وہ گر پڑا. تو اب میں کہتا ہوں وہ آپ تصویر سوچئے کیا ہے بھئی, سالن منہ پر بہ رہا ہے, داڑھی سے بہ رہا ہے. اگر یہ کام کسی کا بیٹا کر دے, باپ بیٹھا ہے اور اتنے محترم لوگوں کے درمیان کھانا ہو رہا ہے اور اس حالت میں آ جائے تو کیا کرے. مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کنیز کو خالی دیکھا, وہ بھی وہ خانوادہ رسالت کی پروردہ تھی. اس نے قرآن کی آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھا, والکاظمین الغیظ, وہ اپنے غصے کو تھام لیتے ہیں. جیسے ہی کہا امام زین العابدین نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو تھام لیا. ارشاد فرمایا, اس نے پھر کہا قرآن کا ٹکڑا, والعافین عن الناس, وہ انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں غلطی کرنے والوں, کہا میں نے معاف کر دیا. اس نے پھر پڑھا اگلا حصہ, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ارشاد فرمایا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا, تو آزاد ہے.
تو یعنی یہ اختیار، یعنی ان کے غصے بالکل مثبت ہیں، پازیٹیو ہیں. اگر وہ غصہ کریں تو وہ بالکل پازیٹیو غصے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں منفی غصے کیا ہوتے ہیں، نیگیٹو. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، انبیاء کے یہاں بھی مل جاتی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا وہ مثالیں ہم کو مل جاتی ہیں. وہ جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کا کزن تھا قارون. قارون بڑا پیسے والا تھا، اور میں نے بتایا دنیا کی محبت جو ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے. تو اب دیکھیے بعض اوقات بڑی مشکل ہوتی ہے. کسی آدمی کی سالانہ بچت 100 روپے ہوئی، اس سے 20 روپیہ اس نے خمس نکال دیا. تو اب کوئی بڑا رہا 100 میں 20 گیا، چلو 80 صحیح ختم ہو گئی. ایک صاحب کا خمس نکل رہا ہے، ان کے پاس اس وقت 1 کروڑ ہے، تو 20 لاکھ روپے ان کو خمس دینا ہے. حالانکہ ریشیو وہی ہے بھئی، 80% آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا، 20% لیا ہے، تو اس کے 100 میں 20 تھے، آپ کے 1 کروڑ میں 20 لاکھ جا رہے ہیں. مگر اب اس کی تو وہ جب زکوٰۃ وکات کی بات آئی تو اس کو ناگوار ہوئی، قبیلے میں تو تھا ہی. اب وہی میں نے کہا کہ دولت جو ہرس سے دنیا ہوتی پھر وہ کتنا گناہ پر مائل کرتی ہے. کیا اسی لیے ایک ہے کہ مادیت سے بہت محبت نہیں ہو. اس نے کیا کیا صاحب کہ ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اس کو تیار کیا کہ تم جب جناب موسیٰ واس کہتے ہو تم کھڑی ہو جانا اور کہنا، الزام لگانا جناب موسیٰ پر کہ یہاں تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اور قارون نے اس کو پیسے دیے. وہ وہی ہوا جیسے جب وہ واز کہہ رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے. جناب موسیٰ کا غصہ بہت تھا. جناب ہارون کی داڑھی واڑی کھینچ چکے ہیں جب، اور توریت کی ساری پلیٹیں انہوں نے پھینک دی تھیں جب یہ لوگ گوشالہ پرستی کرنے لگے تھے. تو جناب موسیٰ جیسے ہی کھڑے وہ واز کہہ رہے تھے، وہ عورت کہنے لگی، کھڑی ہو گئی. اس سے پہلے کہ وہ بولتی، قارون نے کہا سن تو لیجئے وہ کیا کہہ رہی ہے، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ چاہتے تھے گڑبڑ ہو جائے کچھ ختم. جناب موسیٰ نے اس عورت سے کہا کیا کہنا چاہتی ہے. اب کہاں نبی خدا امام معصوم، اگر وہ چاہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو نہ رکھے تو پھر کس کی عزت کو رکھے. وہ کانپنے لگی، یہ مجھے لایا ہے پیسے دے کے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں. جناب موسیٰ کا غصہ بھاگا، اور جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ اپنے محل نما گھر میں داخل ہو گیا اور دروازے بند کر لیے اس نے. جناب موسیٰ کا غصہ تھا، بس آپ اشارہ کرتے تھے. اب نبی خدا کی طاقت اور ان کا جو اقتدار ہوتا ہے وہ ہر دروازہ کھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ قارون کے پاس پہنچ گیا. اب وہ معافی مانگ رہا تھا، وہ معافی مانگتا تھا. وہ جناب موسیٰ سے کہنے لگا تم میرے رشتہ دار ہو نا، تم چاہتے یہی ہو کہ میں مر جاؤں، تم مجھے سزا دے دو، اس کے بعد ساری دولت تمہاری ہو جائے. حضرت کو غصہ آ گیا، کہا اس کے زمین سے کہا نگل لے. تو وہ یہی کہنے لگا. تو کہا اچھا ایسا کرو کہ اس کے خزانے کی جتنی چابیاں سب اس کے سر پر ڈال دو. یہ کم بخت گویا ہم کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مادی دنیا کے آدمی ہیں، ڈالو اس کے اوپر. تو وہ چیختا رہا، وہ چیختا تھا. تو جناب موسیٰ غصے میں یہ کہتے تھے کہ چپ یبن اللاوی. لاوی جو جناب یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جناب یعقوب کا، جو تھوڑا سا جناب یوسف سے بڑا نرم گوشہ بھی رکھتے تھے لاوی. تو لاوی کی نسل تھی، تو غصے میں اس کو کہتے تھے، اور خود بھی لاوی کی نسل سے تھے. چپ اسکت، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. زمین اس کو نکلتی چلی گئی. اب جب خود مناجات کے لوگ قرآن شروع کی آپ نے مناجات جیسے ہی، تو وہ پیڑ سے آواز آتی تھی، آواز آئی کہ اس خاموش یبن اللاوی. بھی تو کانپنے لگے، خاموش کر دیا، یبن اللاوی خاموش ہو جاؤ. تو جب یہ کہا تو یہ کانپنے لگے، معافی مانگنے لگے. اللہ نے کہا موسیٰ اس نے کتنی مرتبہ تم کو پکارا، تم سے معافی مانگی، کہ رحم کی درخواست کی، مگر تم نے اسے معاف نہیں کیا. وہ تو تھا ہی اسی طرح کا، کاش وہ مجھے ایک بار پکار لیتا تو میں معاف کر دیتا. وہی اللہ ما رحم ربی. تو جناب موسیٰ کے اس غصے کو اللہ نے اپریشیٹ نہیں کیا، پسند نہیں فرمایا، یہاں معاف کر دینا چاہیے تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے. اگر بالکل غصہ ختم ہو جائے تو نہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اپنے ناموس کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور غصہ اتنا ہو جائے کہ بس جب غصہ آیا تو اب کسی صورت سے نہ ہم سنبھل رہے ہیں نہ وہ. اسی لیے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ نبی خدا بتائیے، ان کے حواریوں نے پوچھا نبی خدا بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا
کہ نہیں سب سے بڑا خطرہ کاہے سے ہے، کہ کون سی چیز جو ہے سب سے تکلیف دہ اور خطرناک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غضب الہی، اللہ کا غضب۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مگر پھر یہ بتائیے کہ اس سے بچے کیسے؟ کہا اپنے غصے کو تھام لو، بچ جاؤ گے، خود اپنے غصے کو تھامو گے بچ جاؤ گے۔ اچھا یہی نہیں، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادیہ نشین وہ ہوتے تھے جو جنگل میں اور صحراؤں میں رہا کرتے تھے، وہ بادیہ نشین یا صحرا کا آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں تو وہاں رہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی حکمت کا جملہ بتا دیجیے اور حکمت کی بات بتا دیجیے جو میرے کام آئے۔ بہت سی باتیں تو نہ میں سیکھ سکتا ہوں نہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی بات بتا دیجیے، کہا غصہ نہ کرو۔ تیسری مرتبہ بھی جب کہا غصہ نہ کرو تو اس نے کہا اب میں نہیں پوچھوں گا کچھ، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو بتا دیا اس میں ضرور کوئی گہرائی ہوگی کہ غصہ نہ کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو غصے کو روکنے کے لیے، مگر اب دیکھیں نا یہ غصہ نفس کے لیے ہے یا یہ غصہ خدا کے لیے ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی لیے دیکھیے میں نے کہا نا کہ آدمی غصے میں ہزاروں کام بگاڑتا ہے، اگر غصہ آ جائے تو ہزاروں کام بگاڑ دے گا، کبھی چیز توڑ ڈالے گا۔ اب ہم جس چیز سے کام لینا چاہتے تھے وہ نہیں ٹھیک پاک ہو پا رہی ہے، اپنی غلطی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے، ہم کوئی چیز رکھ کے بھول گئے، اب غصے میں ہیں، اب یہ تو غلطی تو ہماری تھی مگر ہم الزام دے رہے ہیں اس کو۔ کبھی یہ ہوا کوئی چیز تھی، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اٹھا کے پھینک ہی دیا گاڑی کو، ابھی وہ کوئی نارمل پرابلم آ گئی ہے، اس میں کوئی پریشانی ہے، دیکھ لو سمجھ لو۔ تو اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ غصہ کرتے کرتے جو لوگ غصہ کرتے رہتے ہیں ان کا مزاج ہو جاتا ہے غصے کا۔ اب غصہ کرنے کے بعد خالی غصے پہ تھوڑی آدمی رکتا ہے، پہلے چیز توڑ دیتا ہے۔ تو یعنی آپ دیں گے غصہ جب ہوتا ہے، اچھا ابھی غصہ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ بادل بخفا ہو رہے ہیں، ارے بادل آپ نے بنایا ہے، بارش آپ نے کی، اللہ کی مرضی سے ہو رہی، گویا کو آپ کو اللہ کی مرضی پر بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ تو اب یہ میں آپ سے کہوں نا کہ یہ تو میں نے بتایا کہ غصہ ضروری بھی ہے کہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ انسان کو اللہ نے مقصد سے دیا، بلا وجہ نہیں دیا ہے۔ جیسے جنسی جذبہ جو انسان کو دیا ہے کہ مائل ہونا مرد کا عورت کی طرف، عورت کا مرد کی طرف، مقصد سے دیا ہے تاکہ نسل انسانی چلے، اس مقصد سے دیا۔ جس میں کھانے اور کی صلاحیت دی ہے کہ غذا کھائیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ ترقی بھی نہیں ہوتی۔ کھیتی باڑی، چیز بنانا، بزنس، سہولت، ہمیں گرمی لگتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نہ ہو تو بجلی بناتے ہی کیوں، پنکھے کیوں چلتے؟ یعنی جتنی کائنات کا یہ جو یونیورس کا یا ہماری زمین کا ڈیولپمنٹ ہے سب ہماری وجہ سے ہے، ہماری ضرورت ہے تبھی ہمیں ہو رہا ہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں، آپ دیکھیے جن بیماریوں جو زیادہ لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں انہی کی دوائیں زیادہ بنی ہیں، جو بہت ریئر بیماریاں ہوتی ہیں کون دوا بنا ہے؟ معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں 5 مریض ہیں اس کے، تو مر جائیں چاہے زندہ رہیں۔ تو یہ پورا جو نظام ہے پروردگار عالم نے انسانوں کو دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ فرشتے انسانوں سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، میں جبرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں، میکائیل کا میں مان لوں گا، لیکن یہ بتائیے کہ وہ اڑتے ہیں، ان کو اللہ نے ایسے پڑھ دیے ایک آنکھ کے جھپکنے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں، مگر ہوائی جہاز تو نہیں بنایا انہوں نے، راکٹ نہیں بنایا انہوں نے اس طرح کے گھر نہیں بنائے، انہوں نے اس طرح کی دوائیں نہیں بنائیں، انہوں نے یہ تو کچھ نہیں کیا، یہ تو انسان کا کمال ہے کہ اس نے اس کو استعمال کیا اور بنایا۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ وہ جتنی بھی اللہ نے جذبے دیے ہیں وہ سارے جذبے اگر پازیٹیو ہو جائیں، مثبت ہو جائیں، فائدہ مند ہو جائیں، ان کا اگر نگیٹو استعمال ہوگا نقصان دہ ہو جائے گا۔ ویسے ہی غصہ، تو غصے کو قابو میں کیسے کیا جائے، بس آخر کلام میں آپ سے یہ بات کرتا ہوا چلوں، غصہ کیسے قابو میں آئے۔ بھئی اس کا بھی ہے کہ اگر ایک خرابی ہے کہ جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر کو مانیں کہ کھانا فائدہ مند ہوتا ہے مگر جب ضرورت سے زیادہ کھا لیا جائے تو انڈائجیشن ہو جاتا ہے، تو پہلے کیسے انڈائجیشن سے بچا جائے؟ بھئی ڈاکٹر سے ہم یہی پوچھیں گے کہ اب تو ہو ہی گیا ہے، تو آپ سمجھائیے نہیں کہ مجھے ماں نصیحت کیے ڈال لیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بلکہ اب بتائیے ہم کیسے بچیں اس سے۔ تو یہ سوال جب ڈاکٹر سے کریں گے تو ڈاکٹر بتائے گا کہ بھئی یہ کریں۔ ویسے ہی جب نفسیات جاننے والوں سے، صاحبان علم سے، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی اگر غصہ ہم کو تو بہت آتا ہے غصہ، ہم کیا کریں؟ ہائی بلڈ پریشر وغیرہ میں بہت غصہ آتا ہے، وہ تو ایک بیماری ہے، تو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا ایک علمی علاج بتایا گیا غصے کا کہ انسان غور و فکر کرے اور سوچے کہ بھئی اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا بات کہی ہے، انہوں نے کیسے برداشت کی ہے، اللہ کے خاص بندے کیسے برداشت کرتے۔ آپ بتائیے
حضرت سلمان فارسی جو کہلاتے ہیں اور جن کو رسول اللہ نے سلمان محمدی قرار دیا کہ یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، ان سے ایک آدمی نے یوں کہا، رکے آپ کے وہ کئی سو سال کے تھے، تو اتنے 100 سال کا آدمی، اس کی داڑھی بالکل سفید ہوگی، بڑی سی داڑھی اس وقت، تو کسی نے کہا غصہ دلانے کے لیے کہ سلمان تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ آپ بتائیے، کسی آدمی کو میں ابھی سڑک ہی پہ جا رہا ہوں، کوئی آدمی روک کر کے اس قسم کی کوئی بات کہہ دے تو غصہ آنا چاہیے کہ نہیں؟ مگر وہ وہاں کے ٹرینڈ ہیں، رسول اللہ کے فکری طور پر جانتے ہیں۔ کہا اگر میں صراط سے پار نکل جاؤں، یعنی صراط کو پار کر لوں اور وہاں سے نکل جاؤں، جنت کی طرف پہنچ جاؤں، تو پھر میری داڑھی، اگر صراط کو پار نہ کر پاؤں تو پھر کتے کی دم، کہ کتے کی دم کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جلائی جائے گی، میری داڑھی کو یہ خطرہ موجود ہے۔ تو اگر میں نکل گیا تو پھر دیکھیے، جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الموت اولا من رکوب العار، یعنی ذلت سے کی زندگی سے موت بہتر ہوتی ہے۔ تو اسی دوسرا جو والعار اولا من دخول النار، اور ذلت کہیں بہتر ہے جہنم میں جانے سے۔ اگر آدمی کے پاس یہ چوائس ہوگی یا تو جہنم میں چلا جائے یا ذلت اختیار کر لے، تو ذلت اختیار کر لے۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ جو اس کا علمی علاج ہے کہ غور و فکر کرے، سوچے۔ اچھا، اب عملی علاج معصومین نے بتایا کہ غصے میں آپ جس پوزیشن میں ہیں، اگر اسی پوزیشن میں رہیں گے تو غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا کہ اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ گئے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ گئے، وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں نہ رہیں کہ بلا وجہ اب اور کھول رہے ہیں اور غصہ آ رہا ہے۔ تو یہ نا کہ تو غصے کا عملی علاج یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کو بدلیں۔ اچھا، یہ ہے کہ غور و فکر کرتے رہیں گے تبھی بدلے گی، یہ ہمارا عملی علاج ہوا غصے کا۔ اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ عملی علاج غصے کا یہ بھی ہے کہ کسی رشتہ دار سے غصہ آ جائے، بھائی سے غصہ ہو گئے ہیں، والد ہمارے ہم سے غصہ ہو گئے ہیں، ماں غصہ ہو رہی، تو اس کو کیا چاہیے کہ جسم سے جسم کو ملا دے، چھو لے۔ تو جو خون ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے نا، قربت ہوتی ہے خون کی، تو وہ جوش مارتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور سوچتا یا پھر ایک عملی علاج علماء نے تجویز کیا کہ طے کر لے، جب غصہ جس وقت آئے گا تو 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھوں گا اسی وقت، تب پھر آگے بات کروں گا۔ یہ نظر کر لی ہے، نیت کر لی ہے کہ جب بھی مجھے غصہ آئے گا تو تسبیح نکالوں گا اور صلوات پڑھنا شروع کر دوں گا، اتنی مرتبہ، کم سے کم 50 مرتبہ صلوات پڑھوں گا۔ تو فطری بات ہے کہ اتنی دیر میں وہ، اچھا شیطان ہی غصہ دلاتا ہے کہ چلو تم، جب ذاتی غصہ ہوگا تو شیطان غصہ دلائے گا۔ تو اس ذاتی غصے کی وجہ سے جب شیطان نے مجھے غصہ دلایا ہے تو میں بھی سوچتا ہوں کہ چلو یہ کروں، تو جب میں عبادت کی طرف اس کو موڑوں گا تو وہ بھی کہے گا کہ یار ہمارا بلا وجہ سارا کھیل خراب ہو جاتا ہے، ہم غصہ دلاتے ہیں کہ یہ گمراہی کی طرف جائے، یہ اور عبادت میں لگ جاتا ہے، یہ اور فکر مند ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت سی خواتین تھیں، اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہ گیا، وہ یعنی غصے میں بھی اولاد کو ڈانٹتی تھیں تو کبھی نہیں کہتی اللہ تیرا بھلا کرے، یہی یوں کرتی تھیں۔ اب بھائی آپ غصہ ہو رہی ہیں اپنی اولاد کو کہ اللہ تیرا برا کرے، نہیں، وہ سوچتی تھی کہ شاید زبان سے نکلنے والا لفظ ایسا نہ ہو کہ گیا کہ نقصان پہنچا جائے، تو اللہ تیرا بھلا کرے، تو اتنا ستاتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے میں ڈیولپ کرنا چاہے تو اس کو عبادات کے ذریعے سے، اس کو دعا کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرے کہ پڑھنے والے مجھے غلط بات، کیونکہ غصہ وہ ہے، نبی خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا غضب جو ہے، آپ اس کو اگر شانت کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے غصے کو روکیے۔ اگر آپ دوسروں پر اپنے غصے کو نہیں روک رہے ہیں تو اللہ سے کیوں امید کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم؟ ہاں، جہاں ضرورت ہو، یہ بات آپ حضرات کو میں کہتا چلوں بھی، جہاں ضرورت پڑ جائے تو وہاں پھر غصہ کرنا بھی حق کی شان ہوتی ہے۔ دیکھیے، روز عاشوراء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج لگی ہوئی ہے، ظہر کا وقت قریب آ گیا، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو ثمامہ ساعدی نے کہا ایک مرتبہ کہ مولا یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیتا ظہر کی۔ بتائیے کیسے لوگ تھے،
جن کے سامنے جن کی گردنیں کٹ رہی ہیں، کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مر جانا ہے، شہید ہو جانا ہے، یہاں یہ حال ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی کام پڑ جاتا ہے تو نماز غائب ہو جاتی ہے پڑھنے والوں کی بھی، یا دیر ہو جاتی ہے یا جلدی جلدی پڑھ لی. وہاں موت سامنے ہے، اور ان کا وہ بھی یہ کہ امام حسین کے ساتھ نماز پڑھ لے. حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ اول وقت ظہر ہے. اول وقت ظہر کا مطلب ہے وہ وقت جو بالکل 4 رکعت نماز کا وقت ہو زوال کے بعد، وہ ہے اول وقت ظہر. بلکہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی شناخت بھی عام آدمی نہیں کر سکتا، امام ہی کر سکتا ہے. تو جب ابو ثمامہ نے کہا تھا تو وقت آنے والا تھا، جب امام نے دیکھا تو وہ آ گیا تھا، تو کہا یہ اول وقت ظہر ہے. اللہ تمہیں نمازیوں میں، نماز گزاروں میں شمار کرے، تم نمازی سمجھے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. بتائیے جو حسین کے راستے میں کی سلسلے میں شہید ہو رہا ہو کربلا میں، امام حسین نے اس کے رتبے کو بتایا کہ تمہیں نمازیوں میں شمار کر لے. اس کا مطلب ہر پڑھنے والا نمازیوں میں شمار ہونے نہیں جا رہا ہے. جناب حبیب بن مظاہر تھے اور دیگر لوگ، اب ہم نے کہا کہ ان سے کہو، یزید کے لشکر سے کہو بھئی یہ بھی نماز پڑھتے ہی ہیں، اتنی دیر کے لیے لڑائی روک دیں، ہم بھی نماز پڑھ لیں، یہ بھی نماز پڑھ لیں. تو وہ بس یہ سننا تھا کہ وہ گئے حضرت اور بات کرنے لگے. تو اس میں سے ایک مسخرہ قسم کا آدمی تھا، اس نے بدتمیزی یہ کی کہ کہا کہ ارے کیا فائدہ، حسین کی نماز ہی قبول نہیں، حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. وہ اس بات پر جناب حبیب بن مظاہر کو غصہ آیا. اب دیکھیں غصے کا یہ ہے صحیح جگہ غصہ، اور آپ نے اپنی تلوار اسے گھوڑے کے منہ پر ماری. وہ کہا کہ حسین کی نماز قبول نہیں اور تیری نماز قبول ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا جو قریب میں کھڑے تھے، سب سے کہا کہ مولا وہاں موجود نہیں تھے، مولا نہیں موجود تھے، اب اس نے جہاد مانگنے کی، لڑائی کی اجازت مانگنے کی ابھی موقع نہیں تھا. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مولا سے کہہ دینا کہ اب یہ نماز میں آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا، اور حملہ کر دیا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، اور حضرت کی سند آپ کے لیے موجود تھی کہ آپ فقیہ ہیں، یعنی آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق تھا کہ کس وقت حملہ کر دیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ غصہ بھی اگر حق کے لیے ہو، غصہ اگر امام کی حمایت کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، تو یہ غصہ قابل تعریف ہو جاتا ہے. جناب عباس کا غصہ ہو، ارے خود امیر المومنین نے جناب محمد حنفیہ پر غصہ کیا، بس صرف اس بات پر کہ علم لے کے آگے نہیں بڑھے تھے، جنگ جمل میں رک رہے تھے، بابا تیر برس نے علم چھین لیا، کہا تمہارا نہیں تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے، اور حملہ کر دیا تھا. اس کا مطلب ہے باپ بیٹے پر بھی غصہ کر سکتا ہے حق کے لیے، کیونکہ وہ لڑائی جو تھی دین کے لیے، اللہ کے لیے ہو رہی تھی. تو ویسے ہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھر آپ دیکھیے یہ سارے جذبات انسان قابو میں کر لیتا ہے تو اس کی منزل کیا ہو جاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ کربلا میں جب آپ افراد کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے سارے جذبے جو تھے دین کے پابند ہو گئے تھے. کوئی ماں آپ کو ایسی ملتی ہے دنیا میں جو اپنے بیٹوں کو میدان قتال میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کوئی دنیا میں. ہر ماں بچانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا بچہ نہ جائے، میرا بچہ محفوظ رہے، یہ سب کرتی ہے. مگر کربلا کی ماؤں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ تم جاؤ، تم کیوں نہیں جا رہے ہو. ایسی ماؤں کو دیکھا. اگر عام مائیں، یعنی مان لیجئے کہ جنادہ ابن عمر کی زوجہ جو ہے وہ یہ اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار ہے، تو اگر جناب زینب کے بیٹے ہوں، اون ہوں اور محمد ہوں، ان کے لیے بے قرار ہوں، جناب زینب کی یہ اپنے ماموں پر نثار ہو جائے. ماموں سے مطلب امام وقت کے اوپر نثار ہو جائیں. یہاں کوئی خاندانی رشتے تو اہل بیت کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں. بار بار اس بات کا سوال ہوتا ہے کہ جناب اون و محمد جو ہیں جائیں اور شہید ہو جائیں. اور آپ جو ان کا روضہ دیکھتے ہیں اور جو لوگ زیارت کربلا کے لیے گئے ہیں، وہ بتائیں کتنی دور تک انہوں نے جہاد فرمایا ہے. بھوک میں اور پیاس میں کہاں پر آپ غور کر لیجئے گا، کہاں پر وہ خیام ہے، خیام کی جگہ ہے، اور کہاں سے کہاں تک لڑائی ہوئی. وہ بھوکے اور پیاسے کہاں تک لڑتے ہوئے گئے. مگر جناب زینب نے گوارا نہیں کیا، بار بار یہی کہا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے، جو ذاکرین بیان فرماتے ہیں، اگر اسی کو بنیاد بناؤ تو کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. بار بار یہ ہوتا، بچے اجازت مانگتے تھے، ان کے تو بچے ہی تھے، جب اجازت مانگتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ میری بہن کا کیا ہوگا، یعنی ماں کے اوپر کیا اثر ہوگا بیٹوں کی شہادت کا. اور جناب زینب سے جو محبت امام حسین علیہ السلام کو تھی، اس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب زینب ملول ہوں. تو اب ایسی صورتحال میں جناب زینب نے امام حسین کو بلوایا، جیسا کہ وہ ہمارے بزرگ ذاکرین پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب زینب نے بلوایا اور کہا
کہ اچھا بھیا یہ بتائیے کل میدان محشر میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ اگر بات گرامی جناب فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھا کہ زینب تمہیں اپنے لال عزیز تھے، میرا بیٹا عزیز نہیں تھا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاؤں اپنے بھیا اپنی ماں کے سامنے؟ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی اور کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ قربان ہو۔ ارشاد فرمایا نہیں بھیا ان کو اجازت دیجئے کہ میدان قتال میں جائیں، اور جاتے جاتے پھر ایک نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی جناب زینب نے کہ بیٹا سب طرف جانا، فرات کی جانب نہیں جانا، فرات کے ساحل پر نہیں جانا، یہ خیال کہ شاید پانی پی لیں، اتنے پیاسے ہیں، کئی دن ہو گئے ہیں، جنگ میں اور پیاس لگنے لگتی ہے، صبح سے جہاد فرما رہے ہیں، کا پانی تمہارا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے، تو تم میدان قتال میں سب طرف جانا، مگر دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم فرات کی جانب چلے جاؤ۔ اسی لیے آپ کو جو روزہ ملتا ہے اس کا فرات سے دور دور واسطہ نہیں ہے، جو ہمیں شہزادوں کا روزہ ہے۔ اور اس کے بعد جہاد شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے گئے بہادری سے لڑے، فطری بات ہے کہ جناب جعفر طیار کے پوتے تھے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نواسے تھے۔ جناب زینب نے میر انیس علیہ الرحمٰن نے بڑی اچھا جو بیعت فرمائی ہے کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں جناب اون محمد سے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکاریں خود کہ نواسے علی کے ہیں، ایسا جہاد کرو کہ آواز آنے لگے کہ یہ تو علی کے نواسے ہیں جو میدان قتال میں لڑ رہے ہیں۔ بس ایک بار جب آواز گئی اور امام حسین دوڑ کے گئے اور اللہ کے جناب زینب کی خدمت میں، جناب زینب ہیں خیمے میں، اس کے بعد تمام اس وقت حضرت علی اکبر بھی موجود تھے، جناب ابو الفضل عباس موجود تھے، جناب قاسم تھے، اور جناب اون و محمد کے جسد کو لے کے آئے۔ اب آپ بتائیے اتنی بڑی جنگ میں، اتنے جہاد میں جہاں آدمی حملہ کر رہا ہو، کتنے زخم ہوں گے، کہاں کہاں زخم آئے ہوں گے، صبح سے لے کے اب تک لڑائیاں ہو رہی، جو اب تو بالخصوص ایک آدمی گھر گیا ہے اور شہید ہو رہا ہو، لائے اور لا کر کے جناب زینب کے قریب رکھا گیا، تو جناب زینب نے یہ نہیں کہ ماتم شروع کر دیا ہو، یہ نہیں کیا کہ گریہ شروع کر دیا ہو، بلکہ جناب زینب اولیاء مقام نے جان نماز بچھائی، یا جیسا بھی کہیں کہ جان نماز کے لیے نیت فرمائی اور سجدہ شکر میں سر رکھ دیا کہ پالنے والے تو نے میری عزت رکھ لی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس ماں کا یہ جذبہ ہو تو اس کے بیٹے اگر ایسے نہ ہوں تو کیا ہوں۔ کہا جاتا ہے بیویوں نے کہا کہ چھوٹے بچے کے لیے جناب محمد کے لیے کہا کہ اس میں ابھی جان باقی ہے، دیکھو اس کے لب ہل رہے ہیں۔ جناب زینب اپنے کان قریب لائیں جناب محمد کے لبوں کے، تو یہی بات پوچھ رہا تھا بیٹا، ماں آپ کہتی تھی کہ دودھ نہیں بخشوں گی، کیا آپ نے معاف کر دیا؟ کیا آپ نے دودھ بخش دیا؟ جناب زینب فرماتی ہاں میرے لال تم نے مجھے راضی کر دیا۔ ارشاد فرمایا اچھا جب مدینہ واپس جائیے گا تو بابا کو ہمارا سلام کہیے گا، اور کہیے گا بہت ہم پیاسے تھے، تو جب ہماری نظر ہو ہمارا فاتحہ دلایا جائے تو ٹھنڈے شربت پر دلائیے گا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔